السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. ناظرین، اب وقت ہوا ہے چونکہ آج دن ہے 16 رمضان اور آج یوم شہادت امجد صابری. آج وہ دن ہے کہ جب ہمارا بھائی، اس قوم کا سرمایہ شہید امجد صابری صاحب اپنے خالق حقیقی سے جان ملے اور شہید ہو گئے. ہم نے کوشش کی کہ آج پھر ان کی یاد کو پھر سے تازہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے قرآن بخشا جائے، یا جو ہم حمد و نعت کی محفل سجاتے ہیں یہ جتنا ثواب ہے ہم ان کو ایصال کر سکیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ٹرانسمیشن میں حسان بن خورشید صاحب، جو ہمارے ساتھ امجد بھائی کی ایک ٹیم جو ہم رمضان ٹرانسمیشن میں مختلف ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کرتے تھے اس میں موجود ہوتے تھے، اور ہمارے ساتھ کال پہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ان کے گھر، ان کی فیملی سے، یعنی امجد صابری صاحب کی اہلیہ سے، ہماری بھابھی جو ہیں ان سے ہم بھی بات کریں گے. ذکی زمان تاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث کمال صاحب جو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ کنٹرول روم سے کہ اگر امجد صابری صاحب کے گھر کال لگائی جائے تاکہ ہم بھابھی سے بات کر سکیں. السلام علیکم بھابھی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فرحان؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں بھابھی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو آج امجد بھائی کی برسی ہے اور اس حوالے سے ہم ایک بار پھر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تعزیت کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمیشہ آپ کو مبارکباد بھی دی ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پر بھی فائز ہوئے. تو افسوس تو خیر اس لیے ہے کہ وہ ہم سے بچھڑ گئے، لیکن فخر اس لیے ہے کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا. تو بھابھی یہ بتائیے کہ اب جو ہے رمضان، ظاہر ہے آپ کے لیے تو ہم یہ سوال کرنا ہی کہہ لیں کہ بے معنی ہوگا کہ آپ کو ان کی یاد، کہ آپ ان کو کیسے ان کے بغیر دن گزرتے. یقیناً ان کے بغیر دن جو ہے ان کی کمی لمحہ لمحہ محسوس ہوتی ہی ہوتی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ ابھی جو ہے رمضان جو آ گیا، کیونکہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ صبر بھی دیتا ہے، تو لیکن رمضان کے اندر آپ جو ہے ان کو زیادہ مس بھی کرتے ہوں گے اور آج برسی بھی ان کی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی کچھ بتائیے کچھ کہ کیا ہے آپ فیملی کے اندر. رمضان میں جیسے فرحان آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ایک ایسا وہ ہے مہینہ کہ جس میں جو ہے صابری صاحب زیادہ تر تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے. بالکل ایسا ہی. تو ہم تو خوش قسمت ہوتے تھے جس دن وہ نہیں جاتے تھے، تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ چلے آج ہمارے ساتھ سحری بھی ہوں گے یا افطار میں ہوں گے. آپ لوگ تو ہم سے زیادہ خوش نصیب تھے جو آپ ان کے ساتھ سحری میں بھی ہوتے تھے اور افطار میں بھی. ہم تو گنے چنے ایک دو روزوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں، افطار کرتے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. لیکن میں امجد بھائی کی بات بتاؤں، حسان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گواہی دیں گے، ذکی صاحب بھی اکثر ٹرانسمیشن میں ہوتے تھے، وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یار اگر مجھے تم لوگ آخری کلام سے پہلے مجھے بھیج دو تو یار میں آج اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ روزہ کھول لوں گا. اور یہی بات ہوتی تھی. کبھی کبھی ہماری محبت میں وہ گھر کی سحری چھوڑ کر آ جاتے تھے اور آپ کھانا بنا کر ان کو دیا کرتی تھی، اور وہ کھانا سحری جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے. تو وہ آپ کو بھی ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ انہوں نے آپ کو یاد کیا، آپ کا ریگارڈ کیا ہے. اور یہ ساری وہ محبتیں ہیں کہ جو ایک شوہر اور بیوی میں ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اب مجدد جو ہے، آج ابھی مجدد سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی گھر پہ ہیں یا نہیں؟ ایکچولی وہ آج کل باہر ذرا بہت کم جاتے ہیں، تو ابھی ان کے ایک فرینڈ آئے تھے. اچھا. تو وہ ذرا ان کے ساتھ نکل گئے ہیں کہ میں ابھی آتا ہوں مما تھوڑی دیر میں آپ کے پاس. تو بھابھی یہ بتائیے کہ مجدد نے بھی ابھی پراپر طریقے سے یعنی امجد بھائی کی لیگیسی کو مطلب حاصل کرنا شروع کی، یعنی قوالی کے حوالے سے بھی ابھی مطلب اس طرح سے میدان عمل میں، یعنی اس فیلڈ میں ابھی پراپر طریقے سے ان ہوئے یا ابھی تعلیمی سلسلہ جاری ہے؟ جو ہے ساتھ میں ابھی ایگزامز بھی مطلب اسکول کا بھی چل رہا ہے، اور ساتھ میں یہ سیکھ بھی رہے ہیں. اپنے ایک یہاں پر ایک استاد ہیں، ان سے اپنے اسکول میں ان کے میوزک کے سر ہیں، وہاں پر یہ جاتے ہیں ان کے پاس ذرا. میرے خیال سے شاید کنیکشن کا پرابلم ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ اگر کنیکٹ ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. اور یقیناً یہ ایک بہت سخت وقت ہوتا ہے کہ جب گھر کا کوئی سربراہ، یعنی جو گھر
जिन पे डिपेंडेड हो, जब वो ना रहे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारा ये ईमान ज़रूर है हसन भाई कि अक्सर हम देखते हैं कि जो शख्स, जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था ज़की भाई कि अमजद भाई की शहादत के बाद हमें पता चला कि वो कितनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया करते थे। और मुझे आज भी वो वक्त याद है कि हसन भाई ज़रा उस वाक़े को आप ज़रा दोहराइएगा, वो जो आपने बताया था जब पहली बार मुजद्दिद स्क्रीन पर आए थे। आपने अपना वाक़या बताया था कि जब मेरे वालिद साहब खुर्शीद अहमद साहब जब इंतकाल कर गए तो अमजद भाई का क्या किरदार उस वक्त था, और फिर आपका जो किरदार था उस वक्त जब मुजद्दिद पहली बार। बिल्कुल ऐसा फरहान भाई आपने वाक़या भी है, और बल्कि मेरी लाइफ के अंदर और मेरे कैरियर के अंदर अमजद भाई का जितना बड़ा हाथ है ये बहुत लोग जानते हैं, और मैं इसको बरमला कहता भी हूँ क्योंकि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। अमजद भाई का ताल्लुक़ मेरे फैमिली से, मेरे वालिद से, उनकी फैमिली से वो तो सालों से बरसों से है, लेकिन मेरे वालिद के इंतकाल के बाद टेलीविज़न मीडिया के अंदर मुझे जो सबसे पहला ब्रेक दिलवाने में वो मेरे पीछे अमजद भाई का हाथ था। तो अमजद भाई ने मुझ पर ये कर्म नवाजी की और मुझ पर अपना बड़ा होने का सबूत दिया। जब अमजद भाई का इंतकाल हुआ तो माया आपा से जब हम ट्रांसमिशन में थे तो मैंने एक गुजारिश की थी कि मैंने कहा था कि सीट जो खाली हुई है, आप एक सीट पे होते थे, मैं होता था, एक अमजद भाई की सीट होती थी, तो मैंने ये उनसे गुजारिश की थी कि हम भाभी से बात करते हैं, ये सीट खाली नहीं जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता इस जगह तक आने के लिए, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हम इस वक्त हम मौजूद हैं, तो अगर हम गुजारिश करें कि मुजद्दिद को इस सीट पे बिठा देंगे तो एक थोड़ा सा कनेक्शन लोगों के साथ जुड़ जाएगा। और ये कर्ज भी आपके ऊपर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माया आपा ने उनसे बात की और भाभी ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और मुजद्दिद उस सीट पर आए। तो बस ये क्रेडिट लोग मुझे देते हैं, क्रेडिट नहीं है, मेरा फ़र्ज़ बनता नहीं, था। ये मकाफ़ात अमल है। आपके वालिद साहब खुर्शीद साहब का इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर है मुश्किल होता है कि जब यानी कोई बड़ी शख्सियत हो, उनका बच्चा उस फील्ड में ना हो, तो उस फील्ड में लाने के लिए फिर बहुत मुश्किल होती है ना। तो इसी तरह आपने भी ये काम किया कि जब मुजद्दिद ज़ाहिर है अभी उसने तो इस फील्ड में आया नहीं था, तो आपने ये किरदार अदा किया जो अमजद भाई ने आपके साथ किया। तो मेरे ख्याल से भाभी हमारे साथ ऑन एयर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, सॉरी माज़रत चाहते हैं लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आप बता रही थी कि मुजद्दिद जो है माशाल्लाह वहाँ पर अभी सीख रहे हैं, और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि वो जिस तरह से अमजद भाई ने अपने वालिद साहब गुलाम फरीद साबरी साहब की लेगेसी को संभाला, तो इंशाल्लाह मुजद्दिद भी बहुत जल्द जो है वो अपने वालिद अमजद साबरी साहब की लेगेसी का इंशाल्लाह। तो भाभी आप सब लोगों की मेहनत है, आप सब लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ इतना, कि जो मुजद्दिद में थोड़ा सा आया है कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो ये उसको उस वक्त आप लोगों की सपोर्ट से जो उसको हुआ है ढारस कहनी चाहिए कि ठीक है वालिद नहीं है, तो आप चचाओं ने मिलके उसको बहुत सपोर्ट किया उस वक्त। मैं अभी देखती हूँ ना पुरानी वीडियोस, तो मुझे बहुत खुशी भी होती है कि कुछ लोग अपने अच्छे लोग होते हैं ऐसे मुखलिस लोग जो है उस वक्त जो है सहारा देते हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए भाभी, अभी हम बात कर रहे थे, अभी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो अभी हम अभी हसन से बात कर रहे थे कि जब हसन के वालिद खुर्शीद अहमद साहब का जब इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर हसन इस फील्ड में इस तरह से इन नहीं थे, तो अमजद भाई ने बकौल हसन भाई के अमजद भाई ने कहा कि तुम आओ, सपोर्ट किया। और ये मकाफ़ात अमल था कि जब अमजद भाई की शहादत हुई तो फिर हसन के दिल में ही अल्लाह ने ये बात डाली कि तुम्हारे साथ अमजद साबरी ने क्या किया था। तो फिर हसन भाई ने बात की माया खान साहिबा से, और फिर जो हमारी एक टीम थी, माया खान साहिबा, जवेरिया, हसन बिन खुर्शीद, अमजद साबरी साहब और रेहान कादरी साहब, तो फिर इन्होंने ये कहा कि आप अब ये जो सीट खाली है ना अमजद भाई की, यहाँ अमजद भाई का बेटा ही होना चाहिए। ये भी ज़र्फ की बात है फरहान, वरना लोग भूल जाते हैं अक्सर अपने जो आपको सपोर्ट करते हैं, लोग भूल भी जाते हैं। ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात है कि हसन ने उस वक्त ऐसा फैसला किया, और बहुत अच्छी बात थी कि देखें उस वक्त तो आप लोगों को पता है सिचुएशन ऐसी थी कि ना तो मुझे समझ आ रही थी क्या हुआ मेरे साथ या क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं था, मैं अपने होश में ही नहीं थी। तो आप लोगों ने जो काम किया मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करती हूँ, मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। आप लोगों ने बरवक्त फैसला और बहुत सही फैसला किया, और हसन ने समझने के हक अदा कर दिया अमजद की। हमारी जो पूरी टीम थी, इन्होंने सब ने अपने अपने कॉज पे काम किया, यानी सुहेल जदी साहब, सफदर भाई, सहरिश मजहर, और मैं बहुत सारे मैं अब नाम बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी में बहुत सारे नाम हो सकता है ना भी लिए हूँ मैंने, और बहुत से टीम के ऐसे लोग थे, हो सकता है किसी कैमरामैन का नाम न लिया हो। जब वीडियो जाती है ना तो हर बंदा शिकायत करते हैं हमारा नाम नहीं लिया,
کیونکہ آپ کو کیا پتا امجد بھائی ہم سے کتنے کلوز تھے, وہ سب سے زیادہ تو ہم سے پیار کرتے تھے, تو یہ کردار تھا. آپ کو ابھی بھی یقیناً ایسے ہی لوگ ملتے ہوں گے. لیکن یہ بتائیے بھابھی کہ اب جو ہے ظاہر ہے اب کچھ عرصہ گزر گیا, ظاہر ہے اللہ نے صبر بھی ڈالا ہوگا, اب لائف میں کیا چینجنگ آئی ہیں یا اب کچھ بہتر زندگی گزر رہی ہے؟ لائف میں چینجنگ تو خیر بہت ساری آ گئی ہیں, بہت زیادہ رسپانسبلٹیز آ گئی ہیں, اور بس بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی ذرا آپ کو پتہ ہے جس ٹائم پہ بیٹوں کے سر پہ ایک باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ نہ ہو تو ماں کے لیے بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے وہ. بالکل بالکل. تو بس سمجھ لیں کہ اس وقت وہ ٹائم شروع ہو چکا ہے کہ جس وقت ان کو باپ کی ضرورت تھی. بیٹیاں تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ماؤں کی ایک آنکھ کا اشارہ سمجھ لیتی ہیں, لیکن باپ کا جو ہے نا بیٹوں کے لیے لازمی ہوتا ہے ہونا. بالکل. تو بس کبھی کبھی میں بن جاتی ہوں امجد ان کے لیے, تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, ڈبل رول کرنا پڑ جاتا ہے. بالکل بالکل. نہیں آپ کا حوصلہ ہے بھابھی, آپ کا حوصلہ ہے, آپ کی ہمت ہے, اور جس طرح سے آپ باہمت خاتون ہیں, اور یقیناً آپ ان کے لیے ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں. جس طریقے سے آپ لے کر چل رہی ہیں, آپ سپورٹ کر رہی ہیں اپنے بچوں کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹائم پہ عورت ظاہر ہے صنف نازک ہوتی ہے, عورت کا اس وقت حوصلہ مند ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور ہم آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں. میں فرحان میں ایک بات کہوں گی, جب ایسا ہو جاتا ہے نا تو بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ہمت کرتی ہیں. میں نے زیادہ تر عورتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے اپنے شوہروں کے انتقال کے بعد یا شہادت کے بعد. میں نے بہت کم عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ سنبھالتی ہیں گھر کو یا کچھ. تو جب میں عدت میں تھی تو اس وقت میرے پاس کوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے اور عورتیں آئیں مجھ سے ملنے, اور ان میں میرے خیال سے کوئی 90% جو تھی وہ بیوہ عورتیں تھیں. اور میں ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے ان سے اتنی ہمت ہوئی کہ یہ بھی تو ہیں, یہ بھی تو رہ رہی. کسی کے 2 سال ہوئے شادی کو, کسی کو 1 سال ہوا ہے, کسی کے 5 سال ہوئے. تو میں اس طرح سوچتے اپنے آپ میں اپنے آپ کو ہمت دیتے میں سمجھے کہ اس وقت میں پھر عورت سے مرد بننا شروع ہو گئی تھی. وہ میرا ٹائم تھا. نہیں یہ آپ کی ہمت تھی, یقین کریں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمت جو عطا ہوئی ہے, ایک تو آپ کا صبر, آپ کا حوصلہ, اس کے ساتھ ساتھ امجد بھائی کے وہ جو نیک اعمال تھے کہ جب انتقال کے بعد, ان کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ کتنے گھروں کو سپورٹ ہوتی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو ہمت اور استقامت دی ہے وہ اس نیکیوں کا صلہ ہے جو امجد بھائی نے کی ہے. اور جیسے انسان ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, میرے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مجھے ڈیلی کوئی کال ضرور آتی ہے. 4 سال ہو گئے لیکن میرے پاس ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کی کال آتی ہے, میسیجز آتے ہیں مجھے, اور بہت زیادہ مجھے جو ہے دعائیں, اور ہر طرح سے مجھے یاد رکھا جاتا ہے. بچوں کو بھی یاد رکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ سرپرست کی حیثیت سے سب پوچھتے ہیں, مجدد کا, بچوں کا, محب کا, بیٹیوں کا. تو مجھے فیل نہیں ہوتا, مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تک امجد کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ امجد کے بچوں کو جو ہے اگر امجد نہیں ہے تو ہماری ضرورت ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو بہت گائیڈنس ملتی ہے ان کو بھی, اور کافی سارے امجد کے جو فرینڈز ہیں اور جن سے میں نہیں بھی ملی ہوں, آپ یقین نہیں کریں گے فرحان, وہ مجھے ہر ویک میں مجھے فون کر کے پوری رپورٹس لیتے ہیں کہ بچے اب کیا کر رہے ہیں, کیسے ہیں, کس طرح ہیں. بچوں کو سمجھانا, ان کو ہر طرح سے گائیڈ کرنا. مجدد کی ایج آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایج ایسی ہے, اس کو اس وقت جو ہے نا ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تو وہ میں بہت شکر کرتی ہوں, انہوں نے بہت ہی نیک کام کیے جو مجھے لوگ جو ہے اس چیز میں بہت یاد رکھتے ہیں, بہت میرے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. ظاہر بھابھی ابھی چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, آپ کو پتہ ہے, ورنہ ہمارا تو پروگرام یہی تھا کہ آپ بھی اور مجدد بھی سب جو ہیں اسی طرح آ کر بیٹھیں جس طرح سے ہم گھروں میں بیٹھا کرتے تھے, اور اسی طرح سے بات ہو, کیونکہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ امجد بھائی کی زندگی کیسی گزری ہے, اور سب جانتے ہیں, اور لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ انسان اگر زندگی میں لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے نا, اور وہ اس دنیا سے اگر چلا جائے تو پھر اللہ ہاتھ نہیں چھوڑتا. یہ احسان اللہ کسی کا نہیں رکھتا. جو احسان انہوں نے اللہ کی مخلوق کے اوپر کیا ہے, تو اللہ اسی صورت میں آپ کو ہمت کی صورت میں, استقامت کی صورت میں, اور اولاد کی طبیعت کی صورت میں اللہ اسے ڈبل پے کرتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ ایک بات مجھے سب کہتے تھے نا, اللہ تعالیٰ جو کسی سے کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو اس سے بہتر دیتا ہے. بے شک ایسے تو
اب جو ہے مجھے یہ بات اب آہستہ آہستہ یہ ریئلائز ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک وہ وقت ہوتا ہے ہر انسان کے ایک جانے کا وقت ہوتا ہے. بالکل. تو وہ ایک وقت تھا ان کے ایک عظیم و شان طریقے سے ان کے جانے کا. تو اس چیز کو اب میں بہت ایکسیپٹ کرنے لگی ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ وہ اپنے اس پیک ٹائم پہ گئے کہ اور ایسی شہادت کی موت ہوئی انہیں کہ دنیا میں وہ جانے کے بعد بھی زندہ ہے سب کے دلوں میں بھی, اور ویسے بھی شہید تو زندہ ہے آپ کو. بالکل. اور ایسا دل میں ایک رحم تھا کہ جو لوگ امجد بھائی سے کبھی ملے بھی نہیں تھے ان کی آنکھوں میں بھی ہم نے آنسو دیکھے. بے شک. بالکل بالکل. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ٹی وی میں دیکھا تھا, اور 4 سال بعد کوئی کال کر کے مجھے یہ کہتا ہے نا کہ میں 4 سال سے آپ کی نمبر ڈھونڈ رہا تھا, مجھے مجدد سے بات کرنی تھی, مجھے آپ سے بات کرنی تھی, آپ کیسے ہیں, آپ کس طرح رہ رہے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس چیز کی. اور مجھے تو امریکہ میں ایک شخص ملا اور مجھے کہتا ہے کہ ایک ویب سائٹ میں نے امجد بھائی کے نام سے بک کی ہے اور یہ وہ ویب سائٹ میں ان کی فیملی کو ہی دوں گا. تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں جب آپ سے, کیونکہ میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اس حوالے سے, تو جب انشاءاللہ وہ میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا. وہ ویب سائٹ آفیشیلی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈومین ایک ہی نام سے خریدا جاتا ہے, دوسرے نام سے نہیں خریدا جا سکتا, تو وہ ڈومین جو ہے وہ میں ان سے دوبارہ رابطہ کروں گا کہ انہوں نے امانتاً رکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کسی این جی او کو نہیں دینا, کسی فلاحی تنظیم کو نہیں دینا, یہ مجھے ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کرنا ہے. تو انشاءاللہ ان سے جیسے ہی میرا رابطہ ہوگا وہ امانت انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. اب بھابھی آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر امجد بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ ان کو صحت, آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ آپ حارث کمال صاحب سے درخواست ہے کہ کلام کے چند اشعار آپ پیش کریں. لباس نور میں بند کر خدا جانے وہ کیا آئے, اب انسان کی سمجھ میں کیا مقام مصطفیٰ آئے. کچھ ایسا دن بھی میری زندگی میں یا خدا آئے, ادا کعبے میں سجدے ہو مدینے میں قضا آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی زائر سے پوچھو گنبد خضرا کے منظر کو, کسی زائر سے پوچھو گنبد خضرا کے منظر کو, مدینے کی سنو باتیں تو جنت کا مزہ آئے. سنہری جالیوں سے چھل کے نور مصطفیٰ آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد اشرف الاعراب والعجم, محمد خیر من یمشی علی قدم, محمد قائم للہ ذو ہمم, محمد خاتم للرسل کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب میں, جرم کھلتے جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی زرعی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ آج 16 رمضان ہے, شہید امجد صابری صاحب کی برسی بھی ہے, اور حسان خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسد احمد جیلانی صاحب موجود ہیں,
ذکی زمان تاجی صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا حسان بھائی امجد بھائی کی یاد کو تازہ کریں تو انہی کا پڑھا ہوا کوئی کلام ہم پڑھ دیں, تاکہ ظاہر ہے اور ٹرانسمیشن میں تو ہم اور کلام پڑھتے ہی ہیں, لیکن آج خاص طور پہ کوئی کلام جو میں چاہوں گا میں ان کا پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام ایک شعر میں پڑھوں گا اور ایک شعر آپ بھی اس میں ایڈ کریں گے جو آپ پڑھتے ہیں. جی ضرور, بسم اللہ. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, سبحان اللہ, واہ. کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد, محمد بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو, کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو, در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دی بچا لیا, آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا سا, وہ محمد کا پیارا نواسا, جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. بھر دو جھولی میری یا محمد, دعا قبول کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیے گا. جاؤں گا خالی. غلام فرید صابری صاحب نے یہ کلام پڑھا, پھر اس کا صلہ ملا امجد صابری صاحب کی صورت میں. پھر امجد صابری صاحب نے کلام پڑھا, ان کو اس کلام کا صلہ کیسے ملا, آپ ذرا دوبارہ یہ مصرع دہرائیے, پھر میں آگے پیش کرتا ہوں. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے, امجد صابری بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے, تجھ کو دے کر شہادت میں ساری. بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے, تجھ کو دے کر شہادت میں سالی. ایسا صدقہ ملا مرتضیٰ کا, ایسا صدقہ ملا مرتضیٰ کا, ایسا صدقہ ملا مصطفیٰ کا, اشک آنکھوں سے ہیں سب کے جاری. عشق حیدر میں سرشار تم تھے, مصطفیٰ کے طلبگار تم تھے, مصطفیٰ کے طلبگار تم تھے. آئے وقت نزا جب محمد, آئے وقت نزا جب محمد, تم نے پلکیں تھیں اپنی جھکا لی. بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے, امجد صابری بھر دی جھولی تیری مصطفیٰ نے, تجھ کو دے کر شہادت میں سالی. اللہ جو ہم نے مختصر سی عبادت کی ہے, اس کا جو بھی ثواب پہنچے وہ شہید امجد صابری صاحب کی روح کو آمین, پہنچے, اللہم آمین, اللہم اور غلام صاحب فرید صابری صاحب کی روح کو ہی پہنچے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, وظائف کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں, اور اسد احمد جیلانی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ. اسد بھائی, آج چونکہ امجد بھائی کا ذکر بھی ہے, اور چونکہ یہ ذکر بھی اپنی جگہ ہے, لیکن لوگوں کی جو مسائل پریشانی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہیں, تو ہم چاہیں گے کچھ وظائف کے کچھ سوالات ہیں وہ آپ سے کریں, پھر اس کے بعد ذکی زمان تاجی صاحب جو ہیں ان سے ہم بہترین ایک کلام سنیں گے, اور وہ کافی دیر سے ہم اس بات کا انتظار کریں ذکی بھائی ہمیں کب کلام سنائیں, اور وہ وقت آ گیا ہے ناظرین کہ جو آپ کی فرمائش تھی کہ ذکی زمان تاجی صاحب اس ٹرانسمیشن میں آئیں اور ہمارے لیے سعادت کی بات آج وہ تشریف لائیں. اسد صاحب یہ بتائیے کہ جمیل احمد سرگودا سے لکھتے ہیں کہ نیند کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے کہ نیند نہیں آتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیند کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ پڑھ کر سو جائیں, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اور کہتے ہیں کہ خلیق احمد حافظ آباد سے وہ کہتے ہیں کہ میرا
کاروبار جو ہے وہ میں کام کرتا ہوں لیکن کاروبار میں رزق میں برکت نہیں ہو پا رہی, محنت پوری کر رہا ہوں لیکن برکت نہیں ہو پا رہی. کاروبار میں رزق کے حوالے سے نماز کی طرف تھوڑا سا رجحان کریں, اور اس کے علاوہ الحمد شریف کا ورد مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ کاروبار میں وسعت اور برکت ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, کہتے ہیں کہ درود پاک محمد علی محمد تک پڑھا جائے, یہ تو سب سے بڑا وظیفہ ہے, اور جو عشق رسول میں نعت پڑھی جائے, قوالی حمد پڑھی جائے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے. ایسا ہی آپ بھی یہی کہنا؟ بالکل. اگر آپ اجازت دیں تو ذکی زمان تاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل. آج ماشاءاللہ امجد بھائی کے سلسلے سے جو پروگرام ہو رہا ہے, جی جی, اور امجد بھائی کا جو وہ خلا ہے وہ تو پورا ہو ہی نہیں سکتا, اور ان کی یاد سے جو یہ سارے دوست احباب, ذکی زمان تاجی صاحب کا اپنی جگہ ایک اس فیلڈ میں ایک اپنا ایک منفرد نام ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ امجد صابری صاحب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کب آئیں گے, تو انہوں نے کہا میں آؤں گا, لیکن پہلے تم امجد میرے بھائی میرے دوست کا ذکر ان کی یاد میں رکھو ایک پروگرام, پھر اس کے بعد میں اپنے کلام میں سنوں. آج آپ کیا کلام سنائیں گے؟ اصل میں بات وہی ہے, جتنی بات کی جائے کامیاب مجھے شہید صابری کے لیے. احسان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تشریف رکھتے ہیں, باپو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد کا اور ان کا ایک مقام جو رب نے بنایا تھا وہ سب سے الگ بنایا, جو کہنے کی بات نہیں ہے. میرے کہنے سے نہ وہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے. اللہ نے جس کا جو مرتبہ رکھا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ تاجدار حرم. سبحان اللہ. اور آپ تو بہت زیادہ سنتے ہیں. جی جی, بسم اللہ, جزاک اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے, حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں, حامی بے کساں کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے, حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں. چشم رحمت میں خوشا سوئے من انداز نظر, چشم رحمت میں خوشا من انداز نظر. قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی, حامی بے کسا کہے گا جہاں. فرحان بھائی, احسان بھائی, باپو, یہ شعر جو ہے مجھے اسپیشلی مجھ سے سنتا تھا, اس ناز شریف میں کہیں ہوتے تھے. گمان ایسے تھے آثار تک یقین کے نہ تھے, گمان ایسے تھے آثار تک یقین کے نہ تھے, اور حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی. ہاں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم, اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں, اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں, اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم.
याद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, हो निगाहे करम। हाँ जी, हासिल ना शेर जी अताओ माशाअल्लाह। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, 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 इस महीने चले आओ, मदीने चले आओ, महीने चले आओ। हाँ, तजल्ली का हमने समंदर भी देखा, दरे गौस पर सर झुकाकर भी देखा, वो ख्वाजा के राज़े का मंजर भी देखा, वो ख्वाजा के राज़े का मंजर भी देखा, ये माना के पीराने कलियर भी देखा, माना के पीराने कलियर भी देखा, और मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा, ओ मदीने चले आओ, मदीने इसी महीने। हाँ, दुख दर्द अलम गम छटते हैं, दुख दर्द अलम गम छटते हैं, हसनैन के सदके सजते हैं, आओ मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले, मैं कशो मदीने चले। हाँ, दर्द साकी ये कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे, याद रखो अगर उठ गई वो नजर। हाँ, खौफ तूफान है, बिजलियों का है डर, खौफ तूफान है, बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम। क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बाराने